اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹاؤن سے یاسر صاحب نے کچھ سوالات کیے جن کا جواب پیش خدمت ہے۔ محترم، آپ کا پہلا سوال تھا کہ حالیہ دنوں میں کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا، مارکیٹس بند ہوئی، تو ہمارے ارد گرد کے دوست مالی طور پر تنگ دستی کی طرف چلے گئے۔ تو سوال یہ تھا کہ کیا ان کی مالی امداد زکوٰۃ کے پیسے سے کی جا سکتی ہے؟ ساتھ ہی آپ کا دوسرا سوال تھا کہ عام طور پہ ہم زکوٰۃ ماہ رمضان میں دیتے ہیں، تو کیا ان حالات کی وجہ سے ہم ان ایام میں رمضان سے پہلے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ مصارفین زکوٰۃ جو قرآن مجید میں بیان ہوئے، قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں جو زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے ہیں، ان میں سے پہلے دو مصرف انما الصدقات للفقراء والمساکین، یوں تو اس آیت میں 8 مصارف بیان ہوئے ہیں، 8 جگہیں ہیں جہاں پر ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پہلا ہے فقراء اور دوسرا ہے مساکین۔ فقیر کسے کہا جاتا ہے؟ فقہ کی ایک بڑی معتبر کتاب ہے ہدایہ، علامہ مرغینانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ خوبصورت کتاب ہے، علی بن ابی بکر مرغینانی۔ آپ کی جو وہاں پر تحریر شدہ عبارت ہے، اس میں درج ہے کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف کہ آپ نے اس کی تعریف جو ذکر کی فقیر اور مسکین کی، فرمایا والفقیر من لہ ادنی شیء، فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ ہو، اور مسکین کی تعریف کی والمسکین من لا شیء لہ، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان میں تھوڑا سا فرق ہے فقیر اور مسکین میں۔ ایک کے پاس ضروریات زندگی کے لیے کچھ سامان ہے، ناکافی ہے، وہ نصاب کا مالک نہیں ہے، اور دوسرا جس کے پاس بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے علماء کا اس تعریف میں اختلاف بھی ہے کہ مسکین کی تعریف اور فقیر کی تعریف، لیکن دونوں زکوٰۃ کے مصرف ہیں، مصارف زکوٰۃ میں سے ہیں۔ تو بالکل سمپل آسانی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ جو آپ کے ارد گرد کوئی بھی شخص ہے، اس کی مالی حالت یہ ہے کہ وہ مسکین یا فقیر کے زمرے میں آتا ہو، تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، خواہ وہ کوئی دکاندار ہو، خواہ وہ کوئی دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا مسلمان ہو۔ میں یہاں پر یہ ضرور واضح کر دوں کہ اسلام خدمت خلق کا درس دیتا ہے۔ یہ وقت ہے اپنے قرب و جوار میں، خصوصاً ان لوگوں کو جو سفید پوش ہیں، جو مانگتے نہیں ہیں، لیکن زندگی ہمیں ان کی انتہائی غربت میں نظر آ رہی ہے، اور واضح ہو کہ وہ مصارفین زکوٰۃ میں سے بنتے ہیں، تو ان کی مالی خدمت کی جائے۔ رام ماجرا یہ کہ آپ کا
دوسرا سوال، تو دوسرے سوال کا جواب بھی صاحب ہدایہ علی بن ابی بکر مرغینانی دیتے ہیں کہ زکوٰۃ سال پورا ہونے سے پہلے دی جا سکتی ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ زکوٰۃ مالک نصاب شخص دے، نصاب کا پورا ہونا ضروری ہے۔ تو ان دو سوالات کا جواب بھی مقصود تھا اور پیغام بھی تھا جو کہ مخیر حضرات سے تھا کہ آپ اپنے قرب و جوار میں خود دیکھیے جو لوگ مالی اعتبار سے کمزور ہیں، یہ وقت ہے ہمدردی کا، یہ وقت ہے خدمت خلق کا۔ ہم نبی مکرم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ہم مواخات مدینہ سے درس لینے والے ہیں، اور ہمیں یہ درس لینا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصار صحابہ نے مہاجرین صحابہ کی کس طرح مدد کی، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کبار میں مالدار لوگوں نے غریب عوام کی کس طرح مدد کی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین مبین کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔